السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے یونٹ نمبر 2 جو کہ ہمارے ساتھ سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ گروپس اور سوشلائزیشن ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے۔ تو جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ اس یونٹ کے پارٹ 1 میں ہم نے ہیلدی فیملی ریلیشن شپ پر بات کی تھی اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ فیملی ریلیشن شپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ ایلیمنٹس ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فیملی ریلیشن شپ کو ہیلدی رکھنے میں، خوشگوار رکھنے میں۔ اور وہ ایلیمنٹ ہمارے ساتھ ایک ٹرسٹ ہے، دوسرا ہمارے ساتھ کمٹمنٹ، تیسرا ہمارے ساتھ ٹائم، چوتھا ہمارے ساتھ کمیونیکیشن، پانچواں ہمارے ساتھ رسپیکٹ، چھٹا ہمارے ساتھ سالونگ پرابلم، ساتواں ہمارے ساتھ لو، اینڈ آٹھواں جو ہے ہمارے ساتھ افارمیشن ہے۔ ان سارے ایلیمنٹس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا نیو ٹاپک ہے پارٹ 2 میں وہ ہے ڈائیورس۔ ڈائیورس پر آج ہم بات کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈائیورس کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں ڈائیورس؟ ڈائیورس کی اگر لفظی معنی کو ہم دیکھیں تو ڈائیورس سے مراد طلاق یا علیحدگی اختیار کرنا۔ ڈائیورس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک لیگل ڈیسولوشن ہوتی ہے جس میں جو کپل ہوتے ہیں وہ لیگلی قانونی طور پر جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ڈائیورس کہتے ہیں۔ دا لیگل ڈیسولوشن آف اے میرج بائی کورٹ اور ادر کمپیٹنٹ باڈی از کالڈ ڈائیورس۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈائیورس یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں جو کپل ہوتے ہیں جنہوں نے شادی کی ہوتی ہے تو وہ ایک لیگل قانونی طور پر جو ہے اس ایگریمنٹ کو کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور آپس میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈائیورس۔ کپل موسٹ لائکلی ٹو چوز ڈائیورس۔ اب وہ کون سے کپل ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر ڈائیورس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں؟ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ٹین میرجز آتے ہیں۔ ٹین میرجز سے مراد یہ ہے کہ وہ کپل جن کی ایج جو ہے وہ ابھی جو ہے ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 18 17 16 میں ہوتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے اس ریلیشن شپ کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا اور اس لیے اس کو اتنی سیریسلی نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے اتنی لائف ایکسپیرینس نہیں ہوتی جس سے وہ اپنی اس ریلیشن شپ کو قائم رکھ سکے اور جتنے بھی لائف پرابلم ہوتے ہیں اس کو جو ہے بہتر طریقے سے، ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو جو ہے ان پرابلمس کو سالو کر سکے۔ تو ٹین ایجرز جو کپلز ہوتے ہیں تو ان کو جب مشکلات آتے ہیں، مشکلات کو یہ لوگ فیس کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنے سکلز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ان پرابلمس کو سالو کر سکے، تو اس وجہ سے وہ ان پرابلم سے گھبرا کر، ان پرابلم سے تنگ آ کر آخر کار علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ان ٹین ایجرز میرجز میں جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈائیورس کے۔ اس کے علاوہ ہیونگ ڈائیورس پیرنٹ، وہ کپل جن کے پیرنٹ جو ہے ان میں علیحدگی ہو چکی ہو تو ان کی وجہ سے جو ہے اس کپل پر بہت زیادہ اثر جو ہے وہ پڑتا ہے اور ان میں چانسز جو ہے وہ ڈائیورس کے پیدا ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نان ریلیجیس کپل ہوتے ہیں ان کے لیے ڈائیورس جو ہے یہ ایک عام بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پری میرج کوہیبیٹیشن۔ پری میرج کوہیبیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے، مطلب جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو ایسے کپل کو پھر شادی کی ضرورت نہیں رہتی اور جب یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں تو ان میں طلاق کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الکوہولک اسپاؤس۔ الکوہولک اسپاؤس سے مراد یہ ہے کہ کپل میں کوئی ایک اگر شراب نوشی کرتا ہو، ٹھیک ہے، شراب پیتا ہو، تو اس میں بھی پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈائیورس کے۔ اس کے علاوہ لو میرج میں
جو ہے ڈائیورس کے چانسز ہوتے ہیں. ڈائیورسٹی ان اسٹیٹس اینڈ کلچر. ایسے کپل جن میں جو دونوں ہوتے ہیں مرد عورت یا میل فیمیل جو دونوں ہوتے ہیں ان کے کلچر اور اسٹیٹس میں اگر بہت زیادہ فرق ہو تو فرق کی بنیاد پر جو ہے ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی تو جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈائیورس کی طرف پھر رجوع کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ورکنگ وومن سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو کہ شادی کے بعد جاب کرتی ہے, ٹھیک ہے, جاب کے لیے جاتی ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ گھر پر ہوتے ہیں, تو اس سے بھی بہت زیادہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو وائف ہے وہ باہر جائے اور پیسوں کے لیے جو ہے وہ خوار ہوتی پھرے اور میں جو ہے مزے سے گھر میں بیٹھوں. کوئی بھی غیرت مند مرد ہسبینڈ جو ہے یہ ایسا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن مجبوراً جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ جو ہے خود بے روزگار ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ مرد جو ہے تنگ آ کر پھر کیا کرتے ہیں, ڈائیورس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فزیکل النس کسی میں ہوئی ہو, ٹھیک ہے, شادی کے بعد جو ہے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جو ہے فزیکلی کوئی بندہ جو ہے یا بندی وہ کیا ہو جائے, وہ انفٹ ہو جائے, تو اس وجہ سے بھی ڈائیورس کی طرف لوگ پھر رجوع کرتے ہیں. ڈپریشن کی وجہ سے کرتے ہیں اور لو انکم کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, ڈائیورس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ وہ سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے کپل جو ہے وہ ڈائیورس کی طرف جاتے ہیں. فیکٹرز ان ڈائیورس ریٹ. اب وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے جو ڈائیورس کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ایج آتا ہے. ایج کے بارے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ وہ کپل جن کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے, کم عمر میں ہو جاتی ہے, تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس رشتے کی اہمیت کے بارے میں اور وہ اس رشتے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اس کو جو ہے سیریسلی نہیں لیتے اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو پورا نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں ایٹ دا اینڈ یہ لوگ جو ہے ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن لیول جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایجوکیشن لیول سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دوسرے کے ساتھ وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ جو ہے کمپرومائز کرنا آپ کو آتا ہوگا. اگر کسی دوسرے میں جو ہے تھوڑی بہت کمی بھی ہو تو آپ جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کر سکیں گے, لیکن اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے آپ میں پھر برداشت نہیں ہوگی, پھر آپ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے جنگ جھگڑے کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ریس سے مراد یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہے شادیوں میں لوگ جو ہے یہ رنگ کو اکثر اوقات جو ہے دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, رنگ نسل کو دیکھتے ہیں کہ اگر رنگ جو ہے گورا ہو تو اچھے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, مطلب ان کو پسند کریں گے, اگر گورا نہیں ہے تو پھر رنگ کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, ایک دوسرے کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں, تو اس سے بھی ڈائیورس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اتنی سے مراد نسل کی بنیاد پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں, ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائیورس افیکٹ وومنز مور ان اکنامک ویز اینڈ مین مور ان ایموشنل ویز. اب جب کپل میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس سے دونوں بندوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو فیمیل ہوتی ہے وہ معاشی طور پر بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے, ڈائیورس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈائیورس کی وجہ سے معاشی طور پر. اس کے علاوہ جو میل ہے وہ ایموشنلی طور پر بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ چلڈرن آف ڈائیورس پیرنٹ آفن اسٹرگل ٹو ایڈجسٹ. وہ بچے جو کہ کپل ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ڈائیورس کے بعد وہ بھی پھر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر ایڈجسٹمنٹ میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے.
ریزن فار ریزنگ ڈائیورس ریٹ. اب ڈائیورس کا جو شرح ہے یہ کس وجہ سے اتنا زیادہ ہو رہا ہے دن بہ دن؟ تو اس میں سب سے پہلی وجہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو حکومت یا گورنمنٹ نے جو لاز بنائے ہیں، جو قانون بنائے ہیں، وہ بہت ہی آسان کر دیے ہیں لوگوں کے لیے. جو ڈائیورس کے قانون ہے وہ بہت زیادہ آسان کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو، ان کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے ڈائیورس کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں. لا گورننگ ڈائیورس میک دا پروسیس ایزیئر دین ان دا پاسٹ. پرانے زمانے میں ایک تو یہ بات تھی کہ لوگوں کو جو ہے ڈائیورس کے جو پروسیس ہے، جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو اتنی نالج نہیں تھی، اتنا انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنا سوچتے تھے. تو اس وجہ سے جو ڈائیورس ریٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ کم تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو قانون نے جو ہے وہ اتنی آسانیاں کر دی لوگوں کے لیے کہ لوگ جو ہے بالکل بآسانی سے بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہو گئی. اس کے علاوہ انکریزنگ ان ورکنگ وائف میک لیونگ a husband more economically feasible. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری وجہ ڈائیورس ریٹ کی یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، آپ سب دوستوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے فیمیلز کے لیے یہ جابس کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میل. تو اس وجہ سے جو فیمیلز ہے وہ زیادہ تر جابس کر رہی ہے، جبکہ میلز جو ہے وہ کچھ مردوں کو جو ہے وہ جاب کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگوں کی شادی ہوتی ہے جس میں فیمیل کام کر رہی ہوتی ہے اور میل جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. اور ظاہر بات ہے ایک غیرت مند مرد جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وائف جو ہے وہ پیسوں کے لیے در بدر ادھر ادھر جو ہے وہ پھرتی رہے اور ہم جو ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھے رہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی اٹیچز لیس اسٹگما ٹو ڈائیورس. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب کسی گاؤں میں بھی طلاق ہوتی تھی تو ایک بندے کو جب طلاق ہوتی تھی تو وہ تقریباً 2-3 گاؤں تک وہ بات جو ہے پہنچ جاتی تھی، اور پھر لوگ جو ہے بہت برا بلا ان لوگوں کو کہتے تھے، اور بہت جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت چھوٹی نظر سے پھر ان بندوں کو دیکھتے تھے جنہوں نے جو ہے ڈائیورس لیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہے یہ ڈائیورس جو ہے اس کو لوگ بالکل جو ہے کم ویلیو دیتے ہیں، اس کو جو ہے اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ڈائیورس جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ڈائیورس کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ many people expect more from marriage and are less ready to accept marital problem. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے شادی سے پہلے، شادی سے انہوں نے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اصل میں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر جب ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ جو ہے پرابلم میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈائیورس کی طرف وہ پھر رجوع کر دیتے ہیں. تو یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں ایجوکیشن یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی طرف. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ رولز اور نارم پر مشتمل ہوتا ہے، مطلب جس کے قانون وہ قواعد ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جنریشن ٹو جنریشن نالج، ویلیوز، پیٹرن آف بیہیویئر کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. جیسے کہ ڈیفینیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ a system consists of the rules and norm. یہ ہمارے ساتھ وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ نارم اور رولز پر مشتمل ہوتا ہے. رولز
اور نام سے مراد جو قانون و قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، ٹرانسمیشن آف نالج، ویلیوز اینڈ پیٹرن آف بیہیویئر، جس کی بنیاد پر لوگوں میں جو ہے نالج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، انہیں ویلیوز سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو اہمیت دینی ہے، کس طرح سے آپ نے چیزوں کی قدر کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ون جنریشن سے نیکسٹ جنریشن میں ایک پراپر سسٹم کے ذریعے۔ تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب ایجوکیشن کے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بہت سارے اقسام ہیں، جس میں ہمارے ساتھ جو میجر اقسام ہیں اس میں ایک ہمارے ساتھ فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، دوسرے ہمارے ساتھ نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اور تیسری ہمارے ساتھ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ فارمل ایجوکیشن جو آسان الفاظ میں اس کے ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کا وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایجوکیشن کو ایک پراپر چینل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ہائیلی institutionalized, chronologically graded and hierarchically structured education system spanning lower primary schools and the upper reaches of universities is called formal education۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ فارمل ایجوکیشن یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کی وہ قسم ہے جس میں جو ایجوکیشن دیا جاتا ہے تو اس کو ایک پراپر پروسیس کے ذریعے، پراپر سٹینڈرڈ کے ذریعے لوور لیول سے لے کر ہائر لیول تک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نان فارمل ایجوکیشن ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن یہ بھی ہمارے ساتھ ایجوکیشن کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے لوگوں کو یا لوگوں کے ایک گروپ کو، تو اس کو ایک پراپر طریقے سے نہیں دی جاتی، بلکہ ایک خاص سبجیکٹ کو لے کر لوگوں کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن۔ ضرورت کے مطابق جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفارمل ایجوکیشن یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کی وہ قسم ہے جس میں جو لرننگ ہم گین کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے ہم جو ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انفارمل ایجوکیشن۔ The lifelong process by which every individual acquires and accumulates knowledge, skills, attitude and insight from daily experiences and exposure to the environment، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ وہی بات ہے فارمل ایجوکیشن، ٹھیک ہے، نان فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن دوبارہ یہاں پر ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی طرف۔ ریلیجیس انسٹیٹیوشن یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے رولز اور نارمز کا، قانون و قواعد کا، جس کی بنیاد پر جو ہے ایک معاشرہ بنا ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک تعلق جو ہے اس کو جو ہے بنایا گیا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کی اوپر جو ہے انحصار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ A system of rules and norms that is organized around the sacred realm and that binds people together in social groups is called religious institution۔ فنکشن آف ریلیجن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریلیجن کی کیا فنکشن ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی پراپرٹی ریلیجن کی یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، سوشل کوہیژن کرتی ہے۔ سوشل کوہیژن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہے اس کو یہ کیا کرتی ہے، ریلیجن کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے۔ انکریجز دا اسٹرینتھننگ آف بونڈز امنگ پیپل۔ لوگوں کے درمیان جو بونڈ ہے، جو تعلقات ہے، اس ریلیجن کی بنیاد پر کیا ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سوشل کنٹرول، معاشرتی کنٹرول، انکریجز کنفارمیٹی ٹو دا نارمز اینڈ ویلیوز آف سوسائٹی۔ ریلیجن جو ہے یہ کیا کرتی ہے، معاشرے کے جو قانون و قواعد ہے اور جو ویلیوز ہے اس کو کیا کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کی اہمیت پر جو ہے بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اہمیت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایموشنل سپورٹ، پرووائڈ کمفرٹ
in time of personal suffering and natural disaster. اس کے علاوہ ریلیجن کے فنکشن میں ایک فنکشن یہ بھی آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ قدرتی آفات آ جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ ہے وہ جو ہے سفر کر رہا ہے، وہ جو ہے مشکلات حالات اس پر آئے ہوئے ہیں اور مشکلات حالات کو وہ سفر کر رہا ہے، فیس کر رہا ہے، تو ہمارا ریلیجن جو ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اس بندے کا یا وہ لوگ جو کہ نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہوئے ہیں، جو قدرتی آفات ہیں ان کا شکار ہوئے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو سپورٹ دیں، ان لوگوں کو سہارا دیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے. تو یہ ہمارے ریلیجن کا جو ہے یہ کیا ہے، یہ فنکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Belief system. Belief system کیا ہے؟ A belief system is an ideology or set of principles that help us to interpret our everyday reality. ٹھیک ہے. بلیف سسٹم یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، یا اصولوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، اصولوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہم ایونٹ کو فیس کرتے ہیں، ان ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنے میں ہمیں جو بلیف سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ دیتی ہے. ٹھیک ہے. دس could be in the form of religion. اب یہ ریلیٹیز جو ہے یہ ریلیجن کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے، سیاسی، اس کے علاوہ فلسفی کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں، اینڈ اسپریچولیٹی کے بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے بنیاد پر بھی بلیف سسٹم ہو سکتا ہے. سپرسٹیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سپرسٹیشن کی اگر آسان الفاظ میں آپ کو اس کی تعریف کروں تو سپرسٹیشن سے مراد وہ پرانی باتیں ہوتی ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہوتی ہے، جس کا کوئی بنیادی ریزن نہیں ہوتا، جس کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے اس کو مانتے ہو. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے اس پر بلیو کرتے ہو. تو ایسے من گڑت باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ جب کسی کے سامنے سے کوئی کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹتی ہے تو لوگ جو ہے اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک پرانے زمانے کی ایک بات ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ آتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا اگزامپل ہے سپرسٹیشن کا وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ دوستوں نے اس بات کو سنی ہوگی کہ جب کسی کے گھر کے اوپر کوا جو ہے وہ بیٹھ جائے اور وہ جو ہے آوازیں لگانا شروع کرے تو لوگ جو ہے اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے. تو اس طرح کے بلیو اور اس طرح کا جو پرسیپشن ہوتا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوتا، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی باتوں کو، اس قسم کی بلیف کو کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشن کہتے ہیں. A belief or practice resulting from ignorance, fear of the unknown, trust in magic or chance, or a false conception of causation can be called superstition. ٹھیک ہے. وہی باتیں جو کہ میں نے آپ کو کہی. For example, it is common superstition that a black cat crossing your path is considered bad luck, or a crow caving is related with the arrival of guest, health related superstition, etc. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی. تو اس طرح کے جو کنسیپشن ہوتے ہیں، جو سوچ ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، تو اس کو سپرسٹیشن کہتے ہیں. ٹائپس آف بلیف سسٹم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ بلیف سسٹم کے مختلف اقسام ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ اینیمزم آتا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ تھیسزم آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ایتھیکلزم آتا ہے. اینیمزم کیا ہے؟ بلیو دیٹ اسپرٹ ایکٹیولی انفلوئنس ہیومن لائف از کالڈ اینیمزم. اینیمزم یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ فینومینا ہوتا ہے جس میں لوگوں کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ جو اسپرٹس ہے، اسپرٹ سے مراد وہ چیزیں، وہ مخلوقات جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسپرٹ کہتے ہیں. اور اس پر
جو لوگ یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہیومن لائف پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہیومن لائف پر اس کے اثرات ہیں، تو اس قسم کے فینومینا کو کیا کہتے ہیں؟ اینیمزم کہتے ہیں۔ اسپرٹس آر نوٹ ورشپ ایز گوڈ، اسی طرح سے اسپرٹ کی جو ہے اس طرح سے ورشپ نہیں کی جاتی جس طرح سے گوڈ کی جاتی ہے، بٹ آر انسٹیڈ سین ایز سپر نیچرل فورسز دیٹ میں ایشو اسسٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو ہے ایز اے سپر نیچرل فورسز جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ سپر نیچرل فورسز سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ نظر نہیں آتی اور ان کے پاس جو پاورز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اختیارات جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کی مخلوقات کے ساتھ۔ تو اس قسم کے بیلیف کو کیا کہتے ہیں؟ اینیمزم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل شامانزم اینڈ ٹیٹومزم۔ شامانزم کیا ہے؟ شامانزم اصل میں یہ سائبیریا کا ایک مذہب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے ارد گرد روح جو ہے وہ رہتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے پر قادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو بیلیو ہوتے ہیں، جو پرسیپشن ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شامانزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شامانزم یہ ایک مذہب ہے اصل میں، ٹھیک ہے، جس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کا یہ بیلیو ہے کہ انسان کے ارد گرد روح پھرتی ہے، ٹھیک ہے، روح جو ہے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے اور یہ روح جو ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا جو طاقت ہے وہ ان میں موجود ہوتی ہے۔ تھیسزم۔ تھیسزم کسے کہتے ہیں؟ A belief in a god or gods is called theism۔ تھیسزم سے مراد یہ ہے کہ گوڈ پر بلیو رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھیسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تھیسزم کی ہمارے ساتھ اقسام ہے، ایک کو مونوتھیسزم کہتے ہیں، ایک کو پولی تھیسزم کہتے ہیں۔ جو مونوتھیسزم ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے ایک خدا پر جو ہے بلیو رکھتے ہیں تو اس کو ہم مونوتھیسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ who is usual the creator and moral authority، جو کہ خالق اور مالک ہے اس پوری دنیا کا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مونوتھیسزم کہتے ہیں۔ سو ایک خدا پر بلیو رکھنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مونوتھیسزم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جوڈزم کے جو لوگ ہوتے ہیں، کرسچینٹی کے جو لوگ ہیں اور اسلام کے ماننے والے پیروکار جو لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مونوتھیسزم کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہی تمام جہانوں کا مالک خالق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہمارا بلیو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مونوتھیسزم۔ جبکہ پولیتھیسزم یہ ہمارے ساتھ وہ فینومینا ہے جس کے جو بلیور ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ایک خدا نہیں بلکہ ایک سے زیادہ خداؤں پر بلیو کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی جو ہے عبادات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بلیورز ہوتے ہیں ان کو پولیتھیسزم اور اس فینومینا کو پولیتھیسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوازم اور گریک رومن گوڈس، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ پولیتھیسزم کے اگزامپل تھے۔ ایتھیکلزم کسے کہتے ہیں؟ ایتھیکلزم سے مراد سمپل الفاظ میں ایتھیکلزم سے مراد یہ ہے کہ ایسے بیہیویئر، ایسے رویے جو کہ آپ کو معاشرے میں ممتاز بناتی ہے، آپ کو معاشرے میں یونیک بناتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایتھیکلزم۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے بہت زیادہ سچا پسند ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس میں بہت زیادہ برداشت ہے، تو ان کوالٹیز کی بنیاد پر وہ پورے معاشرے میں جو ہے مشہور ہوتا ہے، لوگ اس کی مانتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جو نظریہ ہوتا ہے اس کو ایتھیکلزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں گورنمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی طرف۔ گورنمنٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو پولیٹیکل آرگنائزیشن ایتھورائزڈ ٹو فارمولیٹ پبلک پالیسیز اینڈ کنڈکٹ افیئرز آف اسٹیٹس از کالڈ گورنمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ گورنمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یہ ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل سیاسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے لیے پالیسیز جو ہے بناتی ہے، عوام کے لیے پالیسیز بناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، تو اس کو ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ کہتے ہیں۔
regulates behavior of individual to reduce conflict and maximize cooperation. اس کے علاوہ گورنمنٹ یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے جو رویے ہیں اس کو ہم بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوپریشن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا ایک فنکشن ہے. گورنمنٹ ایگزسٹ ٹو پرووائڈ دا جنرل ویلفیئر آف آرمنٹ. گورنمنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے آبادی میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پورے لوگوں کو کیا کرے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے، ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی، آٹوکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ 3 ٹائپس ہیں میجر. ایک کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں جس کو ہم جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں. ایک کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، آٹوکریسی. یہ ہمارے ساتھ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک ہی فیملی کے لوگ جو ہے نسل در نسل لوگوں پر حکومت کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں. جبکہ ڈکٹیٹرشپ، اس کا جو کامن نیم ہے ڈکٹیٹرشپ کا وہ کیا ہے، اس کا جو کامن نیم ہے ڈکٹیٹرشپ کا وہ ابھی وہ نام جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ڈکٹیٹرشپ سے مراد یہ ہے کہ زور زبردستی پر جو ہے حکومت کو سنبھالنا، حکومت کو ایک سے لینا زور زبردستی پر، اور خود پھر لوگوں پر جو ہے زبردستی حکومت کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے. سو ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ ڈیمو مینس پیپلز اور پاپولیشن. ڈیمو سے مراد لوگ یا آبادی ہے، اینڈ کریسی سے مراد، کریسی کی معنی گورنمنٹ ہے. سو اگر ڈیموکریسی کے اگر لفظی معنی کو ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی سے مراد گورنمنٹ آف پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی یا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. اٹ کین آلسو بی ڈیفائن ایز پولیٹیکل سسٹم دیٹ گیو پاور ٹو دا پیپل ایز اے ہول. ڈیموکریسی کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہ ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل، ایک سیاسی سسٹم ہوتا ہے جس میں جو پاور ہوتی ہے وہ ایز اے ہول آبادی کے ساتھ ہوتی ہے، ایز اے ہول پاپولیشن کے پاس ہوتی ہے. تو اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. سمپل الفاظ میں اس کو جمہوریت کہتے ہیں. دا پولیٹیکل سسٹم ان وچ دا سپریم پاور لائز ان دا باڈیز آف سٹیزن ہو کین الیکٹ پیپل ٹو ریپرزینٹ دیم. ڈیموکریسی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی یہ ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں جو سپریم پاور ہے وہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے لیے ایک گورنمنٹ کو سلیکٹ کرتی ہے جو کہ ان کے لیے کیا کرتی ہو، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتا ہے ڈیموکریسی. مونارکی کسے کہتے ہیں؟ از دا نیم انڈیکیٹ دیٹ مونو مینس سنگل. جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ مونو سے مراد سنگل، ایک ہے، اینڈ آر کی مین اتھارٹی، ٹو رول اوور اور ون رولر. ٹھیک ہے. سو مونو مین ایک، اینڈ آر کی مین اتھارٹی، ذمہ داری یا حکومت کرنا. ٹھیک ہے. سو دا ٹائپ آف پولیٹیکل سسٹم ان وچ دا گورننس از in the hand of a single person or family is called monarchy. So monarchy یہ پولیٹیکل سسٹم کی وہ قسم ہے جس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا ایک فیملی کے پاس ہوتی ہے، جو کہ نسل در نسل اس فیملی کے جو ممبر ہے ایک در ایک جو ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آتا ہے اور وہ پاپولیشن پر کیا کرتا ہے، حکومت کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں monarchy. It may also be defined as such a political system in which a single family rules from generation to generation. وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے کہی. Such type of system is found in Kuwait, سعود عربیہ اینڈ بحرین. اس طرح کے جو حکومتیں ہیں یہ اصل میں آپ کو کویت میں دیکھنے کو ملے گی، سعودی عربیہ میں اور بحرین وغیرہ میں. This monarchy is called autocratic system. monarchy کو جو ہے autocratic system بھی کہا جاتا ہے as well if the country is ruled by a single person. اس وقت تک جب تک ایک بندہ جو ہے یا ایک فیملی جو ہے وہ پورے ملک پر حکومت کر رہی ہو تو اس کو ہم autocratic system کہیں گے. ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ The system of government where the
authority is practiced by a single person using power often by the military is called dictatorship. Dictatorship ये गवर्नमेंट की वो किस्म है जिसमें जो हुकूमत की जाती है या जो जिम्मेदारियाँ निभाई जाती है लोगों पर, तो ये एक बंदा जो है इसको करता है और ये ज़ोर की बुनियाद पर हुकूमत को क्या करता है, जो पिछली हुकूमत होती है उनसे हुकूमत को लेता है और फिर लोगों पर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत करते हैं, तो इसको कहता है डिक्टेटरशिप। ठीक है। The leader has not been elected and may use force to keep control. इसी तरह से जो लीडर होते हैं डिक्टेटरशिप में, तो उनको जो है वोट के ज़रिए उनको इलेक्ट नहीं किया गया होता, बल्कि वो ज़ोर के बाजू पर, ज़ोर के बेस पर जो है ख़ुद जो है कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं। इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज़ इन कंट्रोल। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आर्मी के पास जो है कंट्रोल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान हो गया, ज़ियाउल हक हो गया एंड मुशर्रफ इन पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आ जाते हैं इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ। इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इकनॉमिक से मुराद माशी, इंस्टीट्यूशन से मुराद सिस्टम। सो वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम अपने सोसाइटी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी कंजम्पशन करते हैं, तो इसको कहते हैं इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इट इज़ डिफाइंड इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी थ्रू द प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and services is called economic institution. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपने जो माशरे है उसको मेंटेन रखते हैं प्रोडक्शन के ज़रिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए, और जितने भी जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, जो सामान वगैरह होते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं थ्रू ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको कहता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शन है वो ये है कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हम जो है गुड्स और सर्विसेज को कंट्रोल और उसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो लेबर डिवीज़न है उसको करते हैं और इसके साथ साथ जो माशी प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप किसे कहते हैं? कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर ह्यूमन हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कलेक्टिवली हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप हमारे साथ जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खसूसियात है, शेयर करते हैं और एक नीड के बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ जो है यूनिटी में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। फिर हमारे साथ ग्रुप्स के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिसमें हमारे साथ प्राइमरी ग्रुप, ये हमारे साथ यूजुअली वो ग्रुप होते हैं जिनकी जो तादाद है स्मॉल तादाद पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, लाइक फैमिलीज़ हो गए, ठीक है, किंगशिप बेस्ड रिलेशनशिप हो गए, फैमिलीज़ वगैरह, ये हमारे साथ प्राइमरी ग्रुप कहलाती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्रुप है ये प्राइमरी ग्रुप के बनिस्बत थोड़ा सा लार्ज ग्रुप होते हैं, इनमें लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके साथ इन ग्रुप किसे कहते हैं? अ ग्रुप और कैटेगरी टू विच पीपल फील्स दे बिलोंग। इन ग्रुप ये हमारे साथ ग्रुप की वो कैटेगरी है जिसमें लोग जो है ये फील करते हैं, लोग जो है ये फील करते हैं कि मैं जो है इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस ग्रुप से बंदा ताल्लुक़ रखता है तो उसको कहता है एन ग्रुप। आउट ग्रुप से मुराद अ ग्रुप या कैटेगरी टू विच पीपल फील्स दे डू नॉट बिलोंग। ग्रुप या कैटेगरी जिसके बारे में लोग जो है ये सोचते हैं कि मैं इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो इसको कहते हैं आउट ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि इस ग्रुप को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करना होता है। सो अ रेफरेंस ग्रुप इज़ अ ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल और अनदर ग्रुप इज़ कंपेयर। रेफरेंस ग्रुप ये हमारे साथ वो ग्रुप होते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल या किसी दूसरे ग्रुप को कंपेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। Sociologists call any group that individuals use as a standard for evaluating themselves and their own behavior as a reference group is called reference group. Status group किसे कहते हैं? A term used by Max Weber to refer to people
who have the same prestige or lifestyle independent of their class position is called status group. ٹھیک ہے، جس میں لوگ جو ہے اپنی جو اسٹیٹس ہوتی ہے، اپنا جو رہنے سہنے کا جو طرز عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کا سیم ہوتا ہے اور وہ اسی طرز عمل کو فالو کرتے ہوئے لائف گزارتے ہیں، تو اس کو اسٹیٹس گروپ کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 2 کا پارٹ 2 آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک میسج آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دا بیڈ نیوز از ٹائم فلائز۔ آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وقت جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چلا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے اڑ رہا ہے۔ گڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے اس ٹائم کے پائلٹ ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس ٹائم کا جو رخ ہے وہ کس طرف کرتے ہیں، کامیابی کی طرف کرتے ہیں یا ناکامی کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم کو ضائع نہ کرے، اپنے ٹائم کو جو ہے مکمل طور پر اس کو استعمال کرے، اس سے فائدہ لے اور جو ہے اپنی کامیابی کو حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔